رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ابھی فی الحال جو ہمارا ٹاپک ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی صفات، آپ کے مراتب، آپ کا مقام، آپ کا منصب، آپ سے تعلق رکھنے والی چیزوں کی فضیلت، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے دشمنوں کی مذمت فرمانا، اور اگر کوئی آپ پہ حملہ کرتا تھا کسی لحاظ سے آپ کو معاذ اللہ الزامات کو لگاتا تھا، ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پہ اس کا دفاع فرمانا، ان مضامین پر جو مشتمل آیات ہیں وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید عظمت ہمارے دل میں پیدا ہو، اور ہم جانیں کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے معاذ اللہ وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، بلکہ وہ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری اور محبوب شخصیت ہیں، اور ان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بڑا مقام ہے کہ اگر کوئی آپ کی بارگاہ میں غلطی سے بھی کچھ عمل کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ نازل ہو جاتی ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر بے توجہی پر بھی گرفت ہو جاتی ہے۔ اور اس سے ظاہر ہوتا ہے ان تمام آیات کو اگر دیکھا جائے، ان تمام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اہتمامات کو دیکھا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جیسا نہیں بنایا ہے، یعنی عام انسان وہ نہیں ہیں، اگرچہ بشر ہیں۔ ہم بارہا عرض کر چکے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اس کو ماننا لازم ہے، فرض ہے کہ ہر نبی بشر ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ کہنا یا یہ سمجھنا یا یہ تسلیم کرنا کہ وہ ہماری طرح بشر ہوتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے۔ وہ بشریت میں انتہائی کامل ہوتے ہیں، ہم بھی بشر ہیں لیکن ہماری بشریت ناقص ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضائل و کمالات و برکات سے نوازا ہے، اس کے لحاظ سے آپ ہم سے اتنے ممتاز ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام و مرتبہ دیا ہے کہ نہ تو آپ سے پہلے کوئی اس کے مقابل آ سکتا ہے، یعنی آپ کے اس مقام اور مرتبے کے مقابل آ سکتا ہے، نہ ابھی ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ اور پھر بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی اولین آخرین پر ایک ساتھ آپ کی شان و عظمت کے اظہار کی غرض سے آپ کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ جو مقام کسی کو بھی عطا نہیں کیا جائے گا، یعنی آپ کو مقام محمود پہ کھڑا کیا جائے گا اور تمام لوگ آپ کے جھنڈے تلے ہوں گے۔ اسی لیے بعض جیسے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یعنی جو میدان محشر ہے وہ کہتے ہیں یہ کیوں قائم ہوگی، آپ کو پتہ ہے؟ اگر اس کا سبب یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے حساب و کتاب لینا ہے تو وہ تو پہلے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ سیدھے جو ہمارا اعمال نامہ ہے اس میں نیکیاں ہیں، الٹے والے میں برائیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کے دل میں آنے والے خطرات تک سے ناواقف نہیں ہے، اسے سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ تو پھر یہ اتنا میدان محشر میں اتنا بڑا جو ایک سیٹ اپ لگایا جائے گا، اتنا بڑا ایک معاملہ ہوگا کہ ایک آدمی کو بلانا، ان کا حساب و کتاب ہونا، یہ آخر کیوں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ظاہری سبب تو جیسے کہا جاتا ہے جی حساب و کتاب کے لیے وہاں پر آئیں گے، لیکن اس کے ایک حقیقی سبب ہے، اس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں شان محبوبی دکھانا مقصود ہے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو بہت سارے ایسے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے جنہوں نے آپ کی شان و عظمت کو نہ دیکھا، بہت سے آپ کے دور میں تھے وہ قریب نہ آ سکے ایسے مر گئے، اور بہت سے ایسے تھے جو قریب تھے لیکن آپ کی شان و عظمت کو پہچاننے کی توفیق حاصل نہ کر سکے، جیسے ابو جہل وغیرہ اور ابو لہب وغیرہ تھے، اور بہت سے پھر ایسے آنے والے تھے قیامت تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تو سنتے لیکن آپ کو دیکھنے کی سعادت حاصل نہ کر سکے تھے، اور نہ آپ کی شان اور عظمت کو اتنے اچھے انداز سے انہوں نے پہچانا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میدان محشر قائم فرمائے گا جس میں اولین بھی ہوں گے، آخرین بھی ہوں گے، اور سب کے سب ایک ساتھ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو دیکھیں گے، اس کا اقرار کریں گے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے بہت ہی بہتر ہے
کہ اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان محشر میں آپ کو بلا کر سب پر یہ منکشف کر دے کہ واقعی اگر کسی کا مقام و مرتبہ بارگاہ رسالت میں ہے تو وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی ایسا مقام کہ جو کسی کے پاس بھی نہیں۔ ویسے تو اور بھی بہت سے انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، اولیاء اعظام ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، مفتیان اعظام ہیں کہ ان کا اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام اور مرتبہ ہے، لیکن ہمارا کہنے کا مقصد ہے وہ یکتا مقام جو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اور آپ کے بعد کسی نبی کو بھی نہیں ملا ہے، یعنی آپ سے پہلے جو نبی آئے کسی کو بھی نہیں ملا، اور بعد میں تو نبی کے آنے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ہمارے مذہب اسلام میں۔ لہٰذا ہمارے یہ ان تمام چیزوں کے بیان کا اصل مقصود یہی ہے کہ ہم بار بار ان باتوں کو سنیں، ان باتوں کو سننے کے بعد اس مقام پر پہنچ کر آپ کی عظمت اور آپ کے مقام کا اقرار کرنے سے پہلے ہمارے قلوب بھی تسلیم کر لیں کہ ہاں آپ کا ایک مقام ہے، مرتبہ ہے، اور آپ ایک عام انسان نہیں ہے بلکہ آپ بشریت میں انتہائی کامل ہیں، اور آپ سے عقیدت و محبت، آپ کا ادب و احترام، آپ سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے پیار و محبت کرنا یہ کوئی معمولی اعمال نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہت پسند بھی فرماتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ان کو سراہا ہے، اس پہ انعامات کا ترتب فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے اگر خدا نخواستہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کسی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ بھی ان چیزوں کو سننے کے بعد ایک دفعہ ضرور سوچے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر کھڑے ہوئے آپ کی بارگاہ کے آداب سے ناواقف اعرابیوں کو قرآن میں جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کہ جیسے ہم نے سورہ حجرات میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس طرح حجروں کے باہر سے مت پکارو کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہوں، بلکہ ان کے لیے بہتر تھا کہ یہ صبر کرتے یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے آتے۔ جو رب کریم اتنا اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب سکھا رہا ہو اور آپ کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دے رہا ہو، جیسے ہم نے آیت بھی بیان کی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اذیت قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، لیکن اپنے حبیب کی اذیت کو اپنی اذیت قرار دیتے ہوئے اللہ نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ تو ایسا کوئی شخص جو آپ کو نگاہ حقارت سے دیکھتا ہے، اس کے دل میں اتنی عظمت نہیں ہے، وہ اتنی اہمیت آپ کو نہیں دیتا، اسے بھی 10 بار غور کرنا چاہیے کہ وہ کر کیا رہا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ تو اب ایسی ہی ایک آیت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، مرتبہ اور آپ کے اختیار کی طرف اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اشارہ فرمایا ہے۔ سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وما کان لمؤمن، کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، ولا مؤمنۃ، اور نہ کسی مومنہ عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب فیصلہ فرما دے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کسی کام کا، کسی معاملے کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، یہ ہوں ان کے لیے اختیار اپنے معاملے کا، یعنی کسی مومن اور مومنہ کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان کے لیے کوئی فیصلہ فرما دیں تو پھر انہیں اپنے کسی معاملے کا کوئی اختیار باقی رہے، یہ ان کے لیے قطعاً مناسب نہیں ہے۔ اور ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا، اور جس نے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تو بے شک وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوا۔ اب اس کا پہلے شان نزول دیکھ لیجئے تاکہ یہ بات سمجھ میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں امیمہ بنت عبد المطلب، ان کی صاحبزادی تھیں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے بھائی تھے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی گویا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات یہ بھائی اور بہن تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے ایک آزاد کردہ غلام تھے اور آپ کے پاس رہتے تھے، آپ نے ان کا نکاح کا پیغام زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں، قریشی خاندان، قریش ویسی بڑی مطلب ایک مقام تھا، مرتبہ تھا، اور وہ قبیلہ سب سے فوق تھا۔ تو جب یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہاں پہنچا تو ان دونوں بھائی بہن نے کہا کہ ہمیں سوچنے کا وقت دیا جائے، اور یہ سوچ کر کہ یہ صرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مشورہ ہے، حکم نہیں ہے،
انہوں نے منع کیا کہ ہم ان سے نکاح نہیں کرتے۔ اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اب دیکھیے، اب دوبارہ اس آیت کے مضمون کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی بھی مومن کے لیے اور نہ کسی مومنہ کے لیے یہ بات مناسب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان کے کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو انہیں اپنے معاملے کا کوئی اختیار باقی رہے، اور جس نے پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہوا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فوراً پھر ان بھائی بہنوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اصل میں مشورہ نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، لہٰذا توبہ کی اور فوراً سے پیشتر اس نکاح کے لیے رضامندی کا اظہار کیا، اور پھر بعد میں آپ کا نکاح بھی ہوا۔ تو دیکھیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ اس میں پہلی بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھجوایا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بھجوایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ جب فیصلہ کر دیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول، اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فیصلہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمائیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی فیصلہ ہے۔ اسی طریقے سے زینب بنت جحش اور ان کے بھائی نے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے، انہوں نے مشورہ سمجھا تھا، اس حکم کے خلاف کوئی عمل کیا تو دیکھا جائے تو یہ نافرمانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی کہلائے گی اور آپ کی طرف اس کو منسوب کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنی جانب بھی منسوب کیا کہ جس نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی نافرمانی ہے، اور یہ حد درجہ پیار، محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے اور مقام کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ رسول کو ایذا دینا گویا کہ اللہ کو ایذا دینا ہے، رسول کا فیصلہ گویا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، رسول کی اطاعت گویا کہ اللہ کی اطاعت ہے، اور اسی طریقے سے رسول کی نافرمانی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زبردست اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اگر وہ ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے کہ ہم اپنا کوئی اس میں مشورہ دے دیں، مطلب کوئی اپنا حکم چلائیں یا اپنے اس کو ٹالتے ہوئے اپنے اختیار سے کوئی فیصلہ کر لیں۔ تو اب دیکھیں، شادی کرنا پوری زندگی کا ایک معاملہ ہوتا ہے اور انسان اپنی کچھ پسند ناپسند بھی رکھتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے فیصلہ فرما دیا تو اس وقت پھر اپنی ذات کا اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ اسی وقت ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا غور کیجئے گا اس پوائنٹ پہ، یہ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب سامنے والا مکمل طور پر ہمارے قبضے میں اور ہمارے حکم کے تابع ہو۔ جیسے پہلے دور میں مسلمان کفار پہ حملہ کرتے تھے اور پھر ان کے جو حملہ کر کے فتح ہو جاتی تھی، مال و متاع آتا تھا، اس میں ان کے کچھ مرد حضرات بھی پکڑ لیے جاتے تھے، کچھ عورتیں قابو میں آ جاتی تھیں، مرد حضرات کو غلام بنایا جاتا تھا، عورتیں کنیز اور لونڈیاں کہلاتی تھیں، اور یہ پھر ان کو مال غنیمت تھا، ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی آئی ہیں، کنیزیں آئی ہیں یا مطلب غلام آئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تصور دیا کہ جب غلام اپنے آقا کے قبضے میں آ جاتا ہے، اب اس کی اپنی مرضی ختم ہے۔ آقا کہے جاگنا ہے جاگنا ہے، دن ہے دن ہے، رات ہے رات ہے۔ آقا کہے تمہیں تجارت کرنی ہے تو یہ معزون غلام کہلاتا ہے، جا کر وہ تجارت کر سکتا ہے۔ آقا کہے تجھے کچھ خریدنا ہی نہیں ہے تو اس کا کسی قسم کا تصرف نافذ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یعنی جب غلام انسان بن جاتا ہے تو پھر اس کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اب آقا کا حکم چلتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا، یہ آیت ظاہر کر رہی ہے کہ ہر شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، آپ اس کے آقا ہیں، اگرچہ یہ غلامی وہ والی غلامی نہیں ہے جیسے کہ وہ مال غنیمت میں غلام آیا کرتے تھے، بلکہ یہ ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے منصب کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہر شخص گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں ہے، کیونکہ آقا اپنے غلام کا مالک ہوتا تھا اور مالک کو اختیار ہے وہ جیسا چاہے اس کے لیے فیصلہ فرمائے۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف کہ گویا کہ تمام جتنے مومنین مومنات ہیں اور پھر کفار تو اس کے ماتحت آتے ہیں، حقیقی طور پر مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قوت اور قدرت عطا فرمائی ہے، یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ بھی ہمارے مالک ہیں،
لہٰذا آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہیں، مجال نہیں کسی کی کہ وہ اس فیصلے کو ٹال دے یا اس فیصلے کے خلاف کرنے کی کوشش کرے۔ اگر خدا نخواستہ حکم کو حکم سمجھتے ہوئے کوئی حکم عدولی کرتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا۔ تو یقینی سی بات ہے کہ ان زینب بنت جحش اور عبداللہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ایک مشورہ ہی تصور کیا، اور مشورے کے بارے میں اپنے اظہار رائے کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ غزوہ احد کے اندر آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ کفار حملہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے مشاورت کی۔ تو وہ صحابہ خصوصاً وہ ینگسٹرز تھے، جوان تھے کہ جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، ان کی خواہش تھی کہ بدر کی فضیلت ہم سے نکل گئی تو ابھی یہ نیا معرکہ آ رہا ہے، ہمیں ایسے کام کرنا ہے کہ اس معرکے میں جوہر دکھانے ہیں۔ تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہم مدینے سے باہر جنگ کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینے کے اندر سے ہو۔ اس پہ میں انشاءاللہ کلام کروں گا، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا